کی بھی مذمت کرنا چاہیں گے۔ سعودی عرب اسلام کا مرکز ہے۔ سعودی عرب وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ حجاز وہ سرزمین ہے جہاں محمد رسول اللہ کی قبر انور ہے۔ اس سرزمین پر معاذ اللہ تھیٹر بنایا جائے، سینما گھر بنایا جائے، ننگی فلمیں دکھائی جائیں، محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں رسول اللہ کی شفاعت کے امیدواروں، بتاؤ کیا تم اسے برداشت کرو گے؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھاؤ۔ ابھی تک جزیرت العرب، یہ جو سعودی عرب جسے کہا جاتا ہے، حجاز، وہاں سینما گھر نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ بادشاہ ہے سلمان، ملک سلمان، اس کا بیٹا محمد بن سلمان، یہ اہل کلیسا کے پاس سے پڑھ کر اور تربیت لے کے سعودیہ آیا ہے۔ نوجوان ہے، تبدیلی کے نام پہ، ترقی کے نام پہ اس نے اعلان کیا ہے کہ اب سعودی عرب میں سینما گھر کھلیں گے۔ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ آپ کو برداشت ہے کہ مدینے میں فلمیں دکھائی جائیں، مکے میں فلمیں دکھائی جائیں؟ ارے ہمیں تو وہ 500-700 چینل بھی برداشت نہیں ہے جو مکے کی ہوٹلوں میں دکھائی دیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ بلو فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور ننگے مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن اب ٹی وی اور چینل کے کیبل کے علاوہ باقاعدہ جیسے تھیٹر ہوتا ہے، ویسا تھیٹر اب پوری مملکت میں قائم کیا جائے گا۔ رمضان سے پہلے محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے، رمضان سے پہلے تھیٹر کی ابتدا ہو جائے گی، اور امریکی کمپنیاں وہاں پہ وہ کھول رہی ہیں۔ بتاؤ کتنی خطرناک سازش کا تم شکار ہو۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سعودی عرب میں بیچ بنایا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ سمندر کے کنارے جو بیچ ہوتا ہے نا، یورپ میں ہے، بعض عرب ملکوں میں بھی ہو گیا، دبئی وغیرہ میں بنا دیا گیا ہے۔ دبئی میں اس قدر گناہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عرب کی سرزمین پر اگر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو اس کا پہلا سبب دبئی میں ہونے والے گناہ ہوگا۔ دبئی میں جو عریانیت ہے، جو ننگا پن ہے، جو فحاشی ہے، اب وہی ننگا پن، وہی فحاشی، وہی عریانیت اب کعبے کی زمین پر ہوگی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے اس سرزمین پر ہوگی۔ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی بہت بڑی تعداد میں چھٹیوں میں جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے یورپ جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں۔ 16 ارب ڈالر اس سے ہمارا جو ہے وہ دوسری کنٹری میں چلا جاتا ہے۔ اگر ہم بیچ یہیں بنا دیں، عریانیت، فحاشی، عیاشی کے اڈے ہم یہی قائم کر دیں، تو یہ 16 ارب ڈالر سعودی عرب کا بچ جائے گا، سیو ہوگا۔ اس لیے اس سے ترقی ہوگی، اس لیے سعودی عرب کی ترقی کی خاطر اب وہ وہاں بیچ بنانے جا رہے ہیں۔ اور بیچ میں انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ سعودی عرب میں ابھی پابندی ہے کہ مرد اور عورت ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں نہیں چل سکتے، بے حیائی کا یہ مظاہرہ نہیں کر سکتے، عورت کو پردے میں ہونا ہے، پردے ہی میں رہ کے وہ باہر نکلے گی۔ لیکن اب وہ اس پردے سے نکال رہے ہیں، اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو بیچ کا حصہ ہوگا یہ بالکل فری زون کی طرح ہوگا کہ وہاں جو چاہو کرو۔ جس طرح سے یورپ کی وادیوں میں بے حیائی ہو رہی ہے کہ سرے بازار مرد اور عورت ایک دوسرے کو بوس و کنار کرتے ہیں، مرد اور عورت ننگے ہو جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے معاذ اللہ جدہ میں اور ریاض میں اور بہت سارے علاقوں میں، سعودی عرب کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں بیچ بنایا جا رہا ہے۔ ان تمام خرافات کی، ان تمام گناہوں کی اجازت دے دی جائے گی۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بتاؤ کیا تم اس بات کو برداشت کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، پھر برداشت کرو گے؟ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی محمد بن سلمان ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں نے بتایا کہ اسرائیل یہ ایک ناجائز وجود ہے۔ اسرائیل کو جو آباد کیا گیا ہے، جو زمین دی گئی ہے، یہ عربوں کی مرضی کے خلاف دی گئی ہے۔ یہ ناجائز قبضہ ہے، یہ ناجائز تسلط ہے۔
اور 70 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. ہمارے فلسطینی بھائی قربانیاں دے رہے ہیں بیت المقدس کو بچانے کے لیے. یہودیوں کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ وہ پتھروں سے کر رہے ہیں. یہودیوں کے جدید ہتھیاروں کا، ٹینکوں کا مقابلہ وہ صرف اور صرف کنکریوں سے کر رہے ہیں. اپنی جان کی قربانی دے کے آج تک انہوں نے بچا کے رکھا ہے بیت المقدس کو. مسجد اقصی کو توڑ دینا چاہتے ہیں، اس کے وجود کو مٹا دینا چاہتے ہیں یہودی. قبضہ تو کر لیا ہے انہوں نے، خون بہت بہایا گیا، قتل بہت کیا گیا، اور اب بیت المقدس کو اس کے اوپر قبضہ کرنے کی وہ کوشش میں ہے. اسی لیے مسلم ممالک نے اسے اب تک ملک کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا ہے. سعودی عرب بھی فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. سعودی عرب میں اگر کوئی چیز بھیجی جائے، یہاں سے ایکسپورٹ کی جائے، تو انہوں نے شرط لگائی ہے کہ انوائس کے اوپر یہ وضاحت موجود ہونا چاہیے کہ جو پروڈکٹ سعودی بھیجا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی جز اسرائیل کا نہیں ہے، اسرائیلی پروڈکٹ کا نہیں ہے، اسرائیل کی بنی ہوئی کوئی شے اس میں نہیں ہے. اسرائیل سے تم اتنی نفرت کرتے ہو کہ اسرائیل کا پروڈکٹ تم اپنے یہاں بین کر کے رکھے ہو. یہ سب ناٹک کیا جا رہا تھا 90 سالوں سے. ان کی حقیقت 1924 میں ہم نے بیان کر دی تھی. اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مسکی اصلیت کا نتیجہ ہے، لیکن اب انہوں نے جب اپنا چہرہ کھول دیا ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہودی اور سعودی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. سعودی سے میری مراد وہاں کے عام باشندے نہیں ہیں، خاص آل سعود، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کیا کہا ہے جانتے ہیں؟ اس کے وجود کو امت مسلمہ نے آج تک تسلیم نہیں کیا. جب کسی ملک کو قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کا سفارت خانہ ہمارے یہاں کھولا جاتا ہے، ہمارا سفارت خانہ وہاں کھولا جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو ویزا دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، بزنس ڈیلنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن مسلم ممالک نے اس کے وجود کو آج تک تسلیم نہیں کیا. اسے اپنے یہاں سفارت خانہ کھولنے کی اجازت نہیں دی، نہ وہاں جا کے سفارت خانہ کھولا. اس لیے کہ مسلم ممالک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہود اسرائیل کا وجود ناجائز وجود ہے، یہودیوں نے زبردستی قبضہ کیا ہے. یہ سلمان کیا کہہ رہا ہے جانتے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امن و امان چاہتے ہیں، وہ بھی سکون سے رہیں، یہ بھی سکون سے رہیں، سب کو جینے کا حق ہے. جینے کا حق ہے، لیکن ناجائز قبضہ کر کے کسی کے فلیٹ میں گھس کے وہاں جینے کا حق مانگو گے تو کوئی دے گا؟ ارے بولیے. لیکن محمد بن سلمان نے امریکہ کے دباؤ میں، امریکہ کے پریشر میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب اس کے وجود کو بھی ایک طرح سے تسلیم کیا جا رہا ہے. آپ اسے برداشت کرو گے؟ ہمارا مطالبہ آج بھی یہی ہے سعودی حکومت سے کہ سعودی حکومت یہ غلطی نہ کرے. وہاں سینما امت مسلمہ برداشت نہیں کرے گی، وہاں بیچ امت مسلمہ برداشت نہیں کرے گی. یہودیوں کے اور اسرائیل کے وجود کو کسی بھی حیثیت سے تسلیم کیا گیا تو امت مسلمہ اسے بھی برداشت نہیں کرے گی. ہم بیت المقدس کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. امت مسلمہ اسے برداشت نہیں کرے گی. وہاں بغاوت کی چنگاری پیدا ہو چکی ہے. یہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اگر ہمارا سپورٹ کر رہا ہے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ صحیح ہے کہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. ٹرمپ ایک ظالم انسان ہے، ٹرمپ اسلام دشمن ہے. ٹرمپ کا حال یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی وہ زہر اگلا کرتا تھا. الیکشن سے پہلے ہی اس نے بہت سارے اسلام دشمن عزائم کا مظاہرہ کیا تھا اور اسے سعودی عرب میں بلایا گیا اور جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں. رقص بھی کیا گیا اس کے ساتھ. شام کی سرزمین پر ہماری ماں اور بہنیں بے آبرو ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اور سلمان اور ٹرمپ تلوار لے کے سعودی جو ہے وہ طرز پر ڈانس کر رہے ہیں، میوزک بج رہی ہے.
یہ تلواریں تمہاری غیرت مردہ ہو چکی ہیں، اس لیے صرف رقص کے لیے تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ یہ تلواریں اگر عروج کے لیے استعمال کی جاتی، امت مسلمہ کی فلاح کے لیے استعمال کی جاتی، تو آج یہ ذلت اور رسوائی نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا کہ اگر کسی سرزمین پر ظلم ہو تو حجاز سے فوج جایا کرتی تھی، وہاں پہ ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، ظالموں